السلام علیکم دوستو، امید ہے سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے بارے میں۔ بیسیکلی اس میں جو ہمارا مقصد ہے وہ پیپر مارکنگ کے بارے میں ہے، روبرکس کے بارے میں، گریڈ 3 to 8 یہ اس کے بارے میں ٹریننگ بھی جو ہے وہ 1 ڈے ٹریننگ جو ہے وہ ٹیچرز کی، سلیکٹیو ٹیچرز کی ہو چکی ہے۔ تو اس میں ہم لوگ جو ہے وہ آج ڈسکس کرتے ہیں جی اس کو، کہ اس میں مارکنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی اور روبرکس جو ہے وہ کیا ہے اس میں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں گے جب پرچہ جات کو یکساں اصولوں کے مطابق پرکھا جا سکے گا، اگر آزمائشی پرچہ جات بہتر انداز میں یکساں طور پر مارک ہوں گے تو ہم درست نتائج تک پہنچ پائیں گے۔ اس مقصد کے لیے پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے پیپر مارکنگ کا معیاری طریقہ کار وضع کیا ہے۔ زیر نظر رہنما کتابچہ برائے پیپر مارکنگ اور ماڈل روبرکس۔ آزمائشی پرچوں کی مارکنگ کے معیاری طریقہ کار پر عمل کرنے کے لیے ہر مرحلہ پر رہنمائی فراہم کرتا ہے، جس سے تمام پیپر مارکرز کو آزمائشی پرچے بہتر انداز میں اور یکساں طور پر مارک کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پیپر مارکرز کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اس کتابچے کو بغور پڑھیں اور اسے استعمال میں لا کر یکساں مارکنگ یقینی بنائیں۔ اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ اس میں یہ دیکھیں، اس کے تعارف میں اسکول بیسڈ اسیسمنٹ ایس بی ہے، جس میں جو ابھی چل رہی ہے 2 اکتوبر سے اسٹوڈنٹس کی 3 گریڈ ٹو 8 گریڈ تک۔ اس کے بعد پھر ایم سی کیوز کی جانچ تفصیل ہے، انشائیہ طرز کے سوالات سی آر کیوز کی جانچ تفصیل۔ اس کے بعد اس میں روبرکس کی تعریف ہے، اہمیت ہے۔ اس کے بعد اسکول بیسڈ اسیسمنٹ اور روبرکس ہے، ٹیسٹ ڈیزائن۔ نیکسٹ ہے جی اے ایم ڈی فارم۔ اس کے بعد نمونہ جات ہے روبرکس کے سب سبجیکٹ کے، وہ بھی 1 بائی 1 ڈسکس کر لیتے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کویسچن تھا کہ اے ایم ڈی فارم کیا ہے، تو اے ایم ڈی کی ایبریویشن جو ہے ایبسلیوٹ مارکس ڈفرینس، اس کی ایبریویشن ہے، یہ لکھی ہوئی یہاں پہ۔ اس کے بعد سی آر کیوز کنسٹرکٹیڈ رسپانس کویسچن ہے، اگر ڈی آئی ایف کا ورڈ یوز ہو ڈفرینس ہے، آگے ای کا ورڈ یوز ہو ایگزامینر ہے۔ اس کے بعد یہ ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن ہے، ایچ ای ہیڈ ایگزامینر، ایف اے فارمیٹیو اسیسمنٹ۔ تو یہ اس طرح سے ایم سی کیوز ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں۔ اسکول بیسڈ اسیسمنٹ، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ایس ایل او، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس، ڈبلیو ڈبلیو ڈی ورکر ویلفیئر بورڈ، یہاں سے آپ لوگ ان کی ایبریویشن بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اسیسمنٹ پالیسی فریم ورک 2019 کے تحت صوبہ بھر کے تمام اسکولوں میں ہر تعلیمی سال کے اختتام پر جماعت اول تا ہشتم تمام طلبہ کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے، جسے اسکول بیس اسیسمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اسکول بیس اسیسمنٹ ہے جی۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن اسکولوں کو اسکول بیس اسیسمنٹ کے لیے آئٹم بینک فراہم کرتے ہیں، جو ہم لوگ ابھی جو اسکول بیس اسیسمنٹ ہو رہی ہے، اس میں جو آئٹم بینک ہے وہ پیک کی طرف سے جو ہے پرووائڈ کیا جاتا ہے، مطلب ویب سائٹ پہ آپ لوگ آن لائن جنریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام اسکول سالانہ جائزے کے لیے آئٹم بینک سے پرچہ جات کی تیاری، امتحانات کا انعقاد، پرچہ جات کی مارکنگ، رزلٹ اور رپورٹ کارڈ کی تیاری، اور طلبہ والدین کو اس کی فراہمی یقینی بناتے ہیں۔ نیکسٹ اس میں 2 قسم کی ہے، فارمیٹیو ہے اور سمیٹیو اسیسمنٹ ہے۔ اس کے ڈیٹیل میں ہم لوگ فارمیٹیو اسیسمنٹ کی بات کریں تو مجموعی یا سالانہ جانچ، اس کے بعد سمیٹیو اسیسمنٹ پر مشتمل دوران تدریس اساتذہ کے ذریعے جماعت اول تا ہشتم کے طلبہ کی فارمیٹیو اسیسمنٹ کی جاتی ہے، جس کے لیے پنجاب ایگزامینیشن کمیشن حکمت عملی تیار کر رہا ہے، جبکہ سمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے سال کے آخر میں کی جاتی ہے، جس کے لیے پنجاب ایگزامینیشن کمیشن تمام اسکولوں کو آئٹم بینک مہیا کرتا ہے، جس کی مدد سے ہر اسکول اپنے پرچہ جات تیار کرتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی، یہ تھوڑا سا روبرکس کا تعارف چیک کرتے ہیں جی۔ اس میں روبرکس کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ روبریکا ریڈ یعنی سرخ نشان سے نکلا ہے۔ اس کا لفظی معنی جو ہے ایک
مستند اصول، جبکہ لغوی معنی تعلیمی دستاویزات، منصوبوں یا ٹیسٹوں کی درجہ بندی کے لیے ایک مخصوص معیار کی فہرست دینے والا رہنما یا پیمائشی آلہ ہے۔ ٹیسٹ آئٹم جن میں کارکردگی کے معیار، کوالٹی کی ڈگری موجود ہے، اور جہاں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی سوال کا جواب کتنا مناسب ہے، جامع ہے، یا ان سب کا انداز روبرکس سے کیا جاتا ہے۔ روبرکس کو سمجھنے کے لیے چند اہم جو ہے وہ نکات اس میں طلبہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ایک معیاری اور مستند پیمائشی آلہ ہے۔ روبرکس کا استعمال ٹیسٹ پیپر اور اسائنمنٹ کی مارکنگ اور طلبہ کی کلاس میں شرکت یا مجموعی درجات کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ روبرکس اساتذہ کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ ریسورس ہے۔ یہ ٹیسٹ پیپرز اور اسائنمنٹ کی درجہ بندی کا معیار قائم کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ روبرکس کی تیاری جو ہے سوالات بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اساتذہ سوال کے ہر ایک جز کو اہمیت کے اعتبار سے سوال کا حصہ بناتے ہیں۔ روبرکس میں اجزاء کو ان کی قدر کے مطابق گریڈنگ نمبر دیتے اور روبرکس میں شامل ہر جز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مارکنگ کرتے ہیں۔ مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اچھا یہ 5 نمبر کا کویسچن ہے، یہ جو ہے وہ 10 نمبر کا کویسچن ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ 8 نمبر دے دیں یا 5 نمبر دے دیں، اس طرح سے ہوتا تھا کہ مطلب وہ کویسچن میں اس طرح سے پیٹرن نہیں تھا یہ جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو روبرکس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ مارکس جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کر دیے جاتے ہیں، اتنے پارٹ کے اتنے کویسچن ہیں، یہ پراپرلی آپ کو گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ اگر اتنا پورشن اسٹوڈنٹ لکھے گا، یہاں سے یہاں تک یہ چیز ڈیفائن کرے گا، تو آپ نے اس کو اتنے نمبر دینے ہیں، جیسے ہم لوگ آگے جو ہے ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ایک جز کو اہمیت کے اعتبار سے سوال کا حصہ بناتے، روبرکس میں اجزاء کو ان کی قدر کے مطابق گریڈنگ نمبر دیتے اور روبرکس میں شامل ہر جز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مارکنگ کرتے ہیں۔ روبرکس اساتذہ کے لیے تدریس اور تشخیص میں ہم آہنگی پیدا کرنے اور طلبہ کو سیکھنے کے عمل میں مدد فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ تشخیصی تشکیلات رائے، ڈائگنوسٹک فارمیٹیو فیڈ بیک، یعنی دوران تدریس جائزہ لینے اور اس پر بچوں کی کارکردگی پر معلومات فراہم کرتی ہے، جو طلبہ کے سیکھنے کے عمل میں کافی اہمیت کا عامل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پیپر مارکنگ کا عمل انتہائی حساس اور توجہ طلب کام ہے۔ اساتذہ کرام کو پرچہ مارک کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ طالب علم کی 1 سال کی محنت کو پرکھ رہے ہیں، لہذا سوالات کی مارکنگ کرتے وقت انہیں انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تو غلط مارکنگ کی صورت میں محکمانہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ اسکول کا ہیڈ بطور ہیڈ ایگزامینر تمام اساتذہ کرام کی 2 گھنٹے ٹریننگ کرے گا، جس میں انہیں ان کی مضامین کی مارکنگ اسکیم تفصیل سے سمجھائی جائے گی۔ اسکول کا ہیڈ بطور ہیڈ ایگزامینر ہر مضمون کی ایک جوابی کاپی کا نمونہ فوٹو کاپی کروا کر تمام اساتذہ کرام سے مارک کروائے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہ اسکول ہیڈ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام جوابی کاپیوں کو مارکس اوارڈ کر دیے گئے ہیں۔ مارکنگ کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے اسکول کا ہیڈ خود یا متعلقہ مضمون کے کسی سینئر استاد کی مدد سے استاد کی مارک شدہ کاپی پہلے 10 جوابی کاپیوں میں سے کوئی سی 5 جوابی کاپیاں دوبارہ چیک کرے گا اور اے ایم ڈی فارم پر کرے گا۔ اے ایم ڈی فارم ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اب اس کو ہم چیک کر لیں۔ اس کے بعد دوران مارکنگ روزانہ کی بنیاد پر استاد کی مارک شدہ جوابی کاپیاں میں سے کم از کم 10% جوابی کاپیاں دوبارہ چیک کرے گا اور اے ایم ڈی فارم کو پر کرے گا۔ اس کے بعد پیک کی طرف سے وزٹ کرنے والے آفیسر اے ایم ڈی فارم چیک کرے گا اور اس پر اپنے دستخط کرے گا۔ مارکنگ کا طریقہ کار درج ذیل ہے اور اس میں ہم لوگ جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے یہ اے ایم ڈی فارم ہے۔ یہ اس کو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا ہوا ہے۔ اس میں اسکول کا نام، تحصیل کی ڈیٹیل وغیرہ، اس کو میں جو ہے نا ایک ویڈیو میں ٹرائی کروں گا پھر اس کو ڈسکس کیا جائے۔ تو اس کے بعد روبرکس کا نمونہ جات، یہ سبجیکٹ انگلش کا ہے۔ اس میں یہ دیکھیں اس نے کہا ہوا ہے کہ پیراگراف رائٹنگ، رائٹ اے پیراگراف آف 10 سینٹنس ہاؤ ٹیکنالوجی ہیز چینج دا وے اسٹوڈنٹ لرن ٹوڈے، یوز کریکٹ گرامر،
پنکچویشن اینڈ اسپیلنگ مارکس 10 ہے اس میں. اب اس میں یہ دیکھیں ٹیکنالوجی ہیز چینج دا وے اسٹوڈنٹ لرن ٹوڈے، یہ اس میں جو ہے وہ سیمپل پیراگراف دیا گیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ اس کی جو ہے اوارڈ آف مارکس، یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو جو بھی آپ کے پاس آنسر کی ہوگی، ہاں ایک تو یہ ہے کہ ہر جتنے سبجیکٹ کی جو ہے وہ مارکنگ جو ہے وہ کیز جو آنسر کیز ہے سوری، وہ پیک کی ویب سائٹ پہ پیک اسیسمنٹ پہ جا کے آپ لوگ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ان ریلیونٹ کانٹینٹ ول ناٹ بی مارکڈ، جو ان ریلیونٹ کانٹینٹ ہوگا اس کو مارک نہیں کیا جائے گا. اگر 10 ریلیونٹ سینٹینس ہیں تو اس کو مارکس جو ہے آپ نے 5 دینے ہیں. یہ پہلی چیز اس میں جو ہے نا ایوارڈ کے بارے میں بتایا ہوا ہے. اس طرح سے آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہوگا اس میں پراپر گائیڈ کیا گیا ہوگا کہ آپ نے اس کو مارک کس طرح سے کرنا ہے. نیکسٹ جو چیز ہے اس میں، اگر وہ مین آئیڈیا کو فوکس کرتا ہے، مین آئیڈیا اس میں ہے تو مارک 1 اس کا 1 نمبر ہوگا. فارمل لینگویج اینڈ ورڈ چوائس جو ہے اس کے 2 نمبر ہیں. کمپاؤنڈ سینٹینس اسٹرکچر اگر یوز کیا گیا ہے تو اس کے بھی 2 نمبر ہیں. اسی طرح یہ دیکھیں اسکورنگ روبرکس مین آئیڈیا، یہ اس میں یہ دیکھیں اینی 10 ریلیونٹ سینٹینس آف دا ٹاپک ول بی اوارڈڈ اینڈ اسائنڈ 0.5 مارکس فار ایچ سینٹینس. ٹوٹل مارکس 5 ہو گئے. کلیئر اسٹیٹڈ مین آئیڈیا پریزنٹ 1 مین آئیڈیا. فار ایگزامپل ٹیکنالوجی ہیز چینج دا وے اسٹوڈنٹ لرن ٹوڈے ETC مارک 1. اس کے بعد ہے مسنگ ان ویلڈ اور ان اپروپریٹ ٹاپک سینٹینسز مین آئیڈیا از مسنگ. فار ایگزامپل دا نیم آف مائی فیوریٹ انیمل از اور آئی لو ٹو پلے فٹ بال. اس کا مارک جو ہے وہ 0 دیا جائے گا کیونکہ یہ irrelevant ہے. نیکسٹ جو ہے وہ فارمل لینگویج، یوز فارمل لینگویج اینڈ 2 اور مور سبجیکٹ، یہ جی یوزفل انفارمیٹیو مارکس 2 اس کے ایوارڈ کیے گے. اس کے بعد یوز آئیدر فارمل لینگویج اور 1 ایڈجیکٹو یوزفل مارک 1. اگر ان کو جو ہے وہ انکنسسٹنٹ اور ان اپروپریٹ لینگویج نو ایڈجیکٹو تو پھر اس کا مارکس جو ہے وہ 0 ہوگا. اس طرح سے اس کی آگے کمپاؤنڈ کی بھی ڈیٹیل دی گئی ہوئی ہے. تو ہم جو ہے یہ انگلش کی ہے، آگے یہ اسپیچ کا بھی اس میں پورشن ہے تو اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں انٹروڈیوس آنسر دا کویسچن آسک دا فالوئنگ اسپیچ ببلز. یور آنسر مسٹ کنسسٹ آف سینٹینسز یوز کریکٹ گرامر پنکچویشن اینڈ اسپیلنگ مارکس 10. انٹروڈیوس یور سیلف نیم اینڈ فادر نیم. ٹیل یور 1 گڈ ہیبٹ. یہ اس طرح سے کویسچن ہے تو اس میں اس طرح سے ڈیٹیل دی گئی. ہم جو ہے وہ اور سبجیکٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ انگلش کی تھی روبرکس. یہ لیٹر رائٹنگ کی ڈیٹیل دی گئی ہوئی ہے. ایڈریس کا 1 نمبر ہے، ڈیٹ کا 1 نمبر ہے. اس کے بعد سیلوٹیشن کا 1 نمبر ہے، باڈی اس کے 6 نمبر ہے، کلوزنگ کا 1 ہے، سیمپل ایڈریس فارمیٹ کا 1 نمبر ہے. تو یہ لرننگ ہے، لسننگ اینڈ اسپیکنگ کویسچن لینگویج ہے. اس میں ہو ویک اپ، اس میں ریڈ دا فالوئنگ کویسچن کیئرفلی. ہو ویک اپ جنید ان دا مارننگ مارکس 5 ہے. ہو کوکس بریک فاسٹ فار جنید. یہ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ سبجیکٹ جو ہے وہ دوسرا کوئی اس میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ یہ میتھمیٹکس ہے. اس میں اس کی روبرکس چیک کر لیتے ہیں میتھمیٹکس کی. If student use only correct method other than given in the rubrics they will be award full marks. اگر طالب علم کوئی اور درست طریقہ استعمال کرتے ہیں تو بھی پورے نمبر دیے جائیں گے. اگر وہ کوئی اور طریقہ استعمال کرتے ہیں تو بھی اس کو پورے نمبر دیے جائیں گے. وہ بڑے سے بڑے عدد معلوم کریں جو 25، 45 اور 85 کو پورا تقسیم کریں. اس میں یہ دیکھیں 0.5 اس نے 0.5 مارکس دیے ہیں پہلے سٹیپ کے، دوسرے کے پھر 0.5 ہے، نیچے پھر 1 مارکس دیے، اس کے بعد ایک نمبر دیا ہے. تو اس طرح سے اب نیچے چیک کریں. یہ 85 تھا، پھر 45 آ گیا. نیکسٹ جو ہے وہ 1 مارک اس نے 25 کو ڈیوائڈ کیا ہوا، اس کا اس نے 1 مارکس ادھر دے دیا. تو اس طرح سے اس کے بعد نیچے اس نے دا گریٹر نمبر از بڑے سے بڑا 5 ہے، یہ دیکھیں 1 نمبر نیچے دے گیا.
یہ دیکھیں 1 2 3 4 اور یہ 0.5 جو ہے وہ 5 مارکس اس طرح سے جو ہے وہ میتھ کی مارکنگ کرنی اس طرح سے ڈیٹیل دی گئی ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی 15 45 اور 100 کا عاد اعظم بذریعہ تجزیہ معلوم کریں۔ اب یہ تجزیہ کی ہوئی ہے اس نے پرائم فیکٹرائزیشن، اس میں مفرد تجزیہ 1 نمبر دے دی ہے۔ نیکسٹ اس نے کی ہوئی ہے اس کا بھی 1 نمبر، اس طرح سے 1 نمبر اس نے دے دیا۔ لاسٹ پہ مشترک اجزائے ضربی اس کا 1 نمبر دے دیا ہوا، اس طرح سے 5 نمبر ہو گئے یہ والا۔ تو نیچے ہی میتھ کا اور کویسچن ہے ایک۔ نیکسٹ جو ہے وہ سبجیکٹ اس میں ڈسکس کریں تو اس کا بھی نیکسٹ سبجیکٹ کا بھی سیمپل ایک چیک کر لیتے ہیں۔ سائنس، اب سائنس کی بات کریں تو ہر سوال کے نیچے اس کے جواب کے اہم نکات دیے گئے ہیں۔ ان تمام نکات کے نمبر ان کے سامنے دیے گئے ہیں۔ طالب علم ان نکات کو پیراگراف کی شکل میں دے یا نکات کی شکل میں، دونوں صورتوں میں درست ہے۔ طالب علم اگر ان نکات کے علاوہ کچھ لکھے اور اگر درست ہو تو پیک کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ سے مشورے کے بعد اس کو نمبر دیے جائیں۔ یہ پیک اسپیشلسٹ کا نمبر ہے، یہ والا کانٹیکٹ نمبر ہے، اور آپ ان سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے جی ان سرکل دا ڈیزیز وچ آر کازڈ بائی وائرس، ان بیماریوں کے گرد دائرہ لگائیں جو وائرس سے ہوتی ہیں، ایک درست دائرہ لگانے کا 1 نمبر دیں۔ اب یہ اس میں جو ہے وہ 6 ٹوٹل جو ہے وہ ڈیزیز دی گئی ہوئی ہیں۔ اب اس میں ڈینگی ہے، پولیو ہے، ہیپاٹائٹس، اس طرح سے اگر تینوں کے گرد جو ہے وہ درست جو ہے لگایا گیا تو اس کو مارکس دیے جائیں گے۔ تو اب یہ نیچے ہے جیسے کویسچن ہے جی ہر درست طریقے کا 1 نمبر دیں۔ وائرسز انسانی جسم میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ ہوا کے ذریعے اور چھینکنا اور کھانسی، پانی کے ذریعے، آلودہ پانی پینے سے، آلودہ غذائی اشیاء کے ذریعے سے، جلد میں زخموں کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے وغیرہ۔ اب یہ اس کے بھی 4 نمبر ہیں۔ سجیسٹ 3 وے ٹو اوائڈ وائرل ڈیزیز، وائرس سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچنے کے 3 طریقے تجویز کریں۔ اب اس میں ایک درست تجویز کا 1 نمبر، تو اس میں بھی اسی طرح جو ہے وہ مارکس و گریڈ دیے گئے ہوئے ہیں۔ ابھی نیکسٹ اور کویسچن ہے سائنس کا ہی۔ اس کے بعد نیکسٹ سبجیکٹ اسلامیت ہے۔ اسلامیت کو ڈسکس کریں تو اس میں عقیدہ آخرت کے کوئی سے 3 اجزاء بیان کریں۔ روبرکس، اگر طالب علم ذیل میں سے عقیدہ آخرت کے کوئی سے 3 اجزاء درست لکھتا ہے تو اس کو 3 نمبر دیے جائیں۔ کوئی سے 2 اجزاء لکھنے پر 2 نمبر دیے جائیں، ایک جز لکھنے پر 1 نمبر دیا جائے۔ غیر متعلقہ جواب لکھنے کی صورت میں اسے 0 نمبر دیا جائے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوق کو مٹا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ اس دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اس طرح سے یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے عقیدہ آخرت کی عقلی توحید، یہ عقیدہ آخرت کی عقلی کے بارے میں یہ کویسچن جو ہے اس میں اگر طالب علم متعلقہ جواب درست لکھتا ہے تو اسے پورے 3 نمبر دیے جائیں، اگر جو ہے وہ جزوی طور پر درست لکھنے پر 1 تا 2 نمبر دیے جائیں۔ اگر طالب علم غیر متعلقہ جواب لکھتا ہے تو 0 نمبر۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہر شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ اس میں یہ دیکھیں ڈیٹیل دی ہوئی ہے روبرکس کی۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ یہ اور کویسچن ہے، اس کے بھی 4 یہ بھی بتایا گیا ہوا ہے کہ اگر طالب علم جواب درست لکھتا ہے تو اسے پورے 4 نمبر دیے جائے، جزوی طور پر درست لکھنے پر 1 تا 3 نمبر دیے جائے، اگر بالکل غیر متعلقہ تو پھر 0 نمبر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ کویسچن اسی طرح سے ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہوگا اس میں اس طرح سے ہی ڈیٹیل دی گئی ہوگی، آپ وہاں سے یہ سوشل اسٹڈی ہے جی، یہاں پہ اس کا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔
پاکستان کو جنوبی ایشیا میں بہت زیادہ جغرافی اہمیت حاصل ہے، واضح کریں۔ طالب علم اگر مکمل درست لکھتا ہے تو پورے 5 نمبر دیں، جزوی طور پر درست لکھتا ہے تو 1 تا 4 نمبر دیں، اور غلط یا غیر متعلقہ لکھنے کا کوئی نمبر نہ دیں۔ اب اس میں نمونے کے جواب کی ایک مثال، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اس کے بارے میں یہ دیکھیں۔ اب ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کو آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کا طول بل اور عرض بل بیان کریں، یہ اس کے بھی 5 نمبر ہے، اس میں بھی اس نے سیم ڈیٹیل جو ہے اس میں ڈسکس کیا ہوا ہے۔ جزوی طور پر درست لکھتا ہے تو 1 تا 4 نمبر، اگر پورا درست لکھتا ہے تو 5 نمبر۔ اس کے بعد نمونے کے جواب کی ایک مثال، یہ مثال بھی دی ہوئی ہے۔ نقشے سے کیا مراد ہے، یہ بھی کویسچن جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے جو بھی آپ کی جوابی کارروائی ہوگی اس میں باقاعدہ جو ہے ڈیفائن کیا ہوگا کہ اس طرح سے آپ لوگوں نے مارکنگ کرنی، اس کویسچن کے اتنے نمبر ہیں، اس پارٹ کے اتنے نمبر ہیں، اور یہ اس میں نمونے کے جواب کی ایک مثال یہ اس طرح سے ڈیٹیل دی گئی ہوگی۔ یہ دیکھیں، رائٹ اور نوٹ آن خلافت موومنٹ، طریق خلافت پر نوٹ لکھیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ مطلب ٹیچر جو تھے وہ جتنے اس کے جو ہے وہ جتنا اس نے لکھا ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ مارکنگ کی جاتی تھی، لیکن اس بار ایسا نہیں ہے۔ اس بار جو یہ روبرکس ہوگی اس کے اکارڈنگ ہی مارکنگ کی جائے گی۔ سبجیکٹ اردو کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سبجیکٹ اردو گریڈ کوئی بھی ہو، اس میں استاد کے لیے ہدایت، یہ سوالات کل 25 طلبہ سے پوچھے جائیں گے۔ کمرے کے شور و غل سے پاک بنائیں۔ استاد طلبہ کو ایک تصویر دکھائے گا، طلبہ غور سے اس تصویر کو دیکھیں گے۔ استاد طلبہ کو ایک ایک کر کے بلائے گا اور دی گئی تصویر کے مطابق سوالات کے جوابات پوچھے گا۔ اگر طالب علم جواب دینے سے قاصر ہیں تو سوال کو دوبارہ بیان کرے تاکہ وہ بیان کو سمجھ سکے۔ جوابات پر رہنمائی کے لیے روبرکس اور نمونے کے جوابات دیکھیں۔ اس میں تصویر میں کتنے افراد دکھائے گئے ہیں، یہ جیسے کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں۔ کتاب کون پڑھ رہا ہے، تصویر میں کتنی لڑکیاں ہیں اور ان کے پیچھے کون بیٹھا ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ اب اس کی روبرکس، سننے والے سوالات کی روبرکس، تصویر کے مطابق جواب دے تو 3 نمبر، تصویر کے مطابق جواب دے تو 3 نمبر ہے، یہ دیکھیں۔ اب اس کے بعد جزوی جواب دے درست ہو تو 1 تا 2 نمبر، بالکل جواب غلط ہونے پر 0 نمبر۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے کویسچن نمبر 3 4 اس طرح سے مارکنگ کرنی ہے اس کی۔ اب یہاں پہ نمبر شمار اسٹوڈنٹ کا نام آ جائے، نمبر شمار آ گیا۔ اس کے بعد یہ اوپر ڈیٹیل اسکول کی اور ڈسٹرکٹ تحصیل وغیرہ آ جائے گی، ضلع۔ اس کے بعد یہ جماعت سوم کے لیے نیکسٹ جو ہے وہ مارکس آ جائیں گے، نام طالب علم آ جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اگر لسننگ اینڈ اسپیکنگ 4 5 کے بارے میں یہ دیا ہوا ہے۔ یہ جو ہے وہ روبرکس میں سوال کے حصوں کو نمبروں کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثال اور نمونے کے جوابات مندرجہ ذیل ہیں۔ بڑی بہن کی شادی کے موقع پر 2 دن کی رخصت کے لیے ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، پرنسپل صاحبہ کو درخواست لکھیں۔ باخدمت، یہاں پہ آپ نے درخواست لکھنی ہے جناب علی۔ اس کے بعد گزارش ہے کہ درخواست گزار، اس کے بعد یہ تاریخ آ گئی، نام، جماعت، رول نمبر۔ نمونے کے جواب کی ایک مثال یہ نیچے دی گئی ہوئی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ابتدائی نمبر جو ہیں وہ 2 ہیں۔ اگر عنوانات بالکل درست جواب ہیں تو اس کے اکارڈنگ یہ مارکنگ کی کمپلیٹ ڈیٹیل دی گئی ہوئی ہے۔ اگر ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹرس، پرنسپل اور اسکول کا نام دونوں لکھے ہوئے ہیں تو 1 نمبر دیں، اور اگر ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹر، پرنسپل اور اس کا نام دونوں میں سے ایک کا لکھا ہے تو آدھا نمبر دینا ہے، دونوں میں سے کچھ نہ لکھا ہو تو 0 نمبر دینا ہے۔ اس کے بعد علامہ ندائیہ کے ساتھ لکھے گئے ہو، مثلا جناب علی، جناب عالیہ، جناب والی وغیرہ، 1 نمبر۔ اگر القاب یا علامہ ندائیہ دونوں میں سے ایک درست ہو تو آدھا نمبر دینا ہے، اگر دونوں نہیں تو 0 نمبر اس کا۔ اس کے بعد نفس مضمون آ گیا۔ جملوں کی ساخت اور ترتیب درست ہو تو 2 نمبر دینے ہیں، اگر جملوں کی ساخت یا ترتیب
دونوں میں سے ایک درست ہو تو 1 نمبر، اگر دونوں نہیں درست ہو 0 نمبر۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ قواعد اور رموز کاف، اس طرح سے یہ کمپلیٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل دی گئی ہوگی یہ اردو کی یا ہر سبجیکٹ کی، تو آپ لوگوں نے اس کو فالو کرتے ہوئے مارکنگ کرنی ہے۔ کمپیوٹر کا جو ہے وہ سبجیکٹ روبرکس، سافٹ ویئر کی تعریف کریں، سافٹ ویئر کی کوئی سی 2 مثالیں دیں۔ اس میں اوارڈ 1 مارک فار کریکٹ ڈیفینیشن آف سافٹ ویئر، اگر سافٹ ویئر کی کریکٹ ڈیفینیشن لکھتا ہے تو 1 نمبر آئے گا۔ اوارڈ ہاف مارک فار ایچ کریکٹ ایگزامپل، اگر وہ ایگزامپل درست دیتا ہے تو آدھا نمبر اس کو اس چیز کا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ریم اور روم میں کوئی سے 4 فرق بیان کریں، تو اوارڈ 1 مارک فار ایچ کریکٹ ڈفرینس بٹوین